بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1946 ہے اور آج سورۃ الاحقاف کی 3 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 33 اور 34۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی، بے شک وہ اللہ جس نے، خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ولم یعیا، اور وہ نہیں تھکا، بخلقہن، ان کے پیدا کرنے سے، بقادر، قادر ہے، علی، اس بات پر کہ یحیی، وہ زندہ کرے، الموتى، مردوں کو، بلا، کیوں نہیں، انہ، بلا شبہ وہ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، خوب قادر ہے۔ اور یوم، اور جس دن، یعرض، پیش کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، علی النار، آگ پر، الیس ھذا، کیا یہ نہیں ہے، بالحق، حق، قالوا، وہ کہیں گے، بلا، کیوں نہیں، وربنا، اور ہمارے رب کی قسم، قال، وہ فرمائے گا، فذوقوا، اب تم چکھو، العذاب، عذاب، بما، بوجہ اس کے کہ تم تھے، تکفرون، کفر کرتے۔ ترجمہ یہ ہے، کیا ان کو یہ سجھائی نہیں دیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو، وہ بے شک ہر چیز کو پوری قدرت، ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم، یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر چکھو مزہ عذاب کا، اس کفر کے بدلے جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، انہیں پیدا کرنے میں اسے ذرا سی تھکن بھی نہیں ہوئی۔ دوسری بات، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ تیسری بات، ایسا کیوں نہ ہو جبکہ وہ بے شک ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ چوتھی بات، جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے۔ پانچویں بات، وہ اس وقت کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم، یہ واقعی سچ ہے۔ چھٹی بات، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر چکھو اس عذاب کا مزہ، اس کفر کے بدلے جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ بزرگان محترم، ان مشرکوں کو جو ایمان نہیں لائے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، اپنی وحدانیت اور قدرت کی دلیلیں سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ قدرت کی ان ساری دلیلوں کو دیکھ کر بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے جو ایسی عظیم قدرت کا مالک ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا ان مشرکوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جس اللہ نے ان آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس دنیا کا وجود بخشا کہ جس کائنات کو اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بنانے بیٹھے تو شاید کئی صدیاں بلکہ ساری زندگی ہی لگ جائے مگر پھر بھی مکمل نہ ہو، لیکن اس رب نے ان ساری چیزوں کو صرف 6 دنوں میں بنا دیا اور اس میں اسے کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے؟ جب وہ انہیں بغیر کسی وجود کے وجود میں لا سکتا ہے تو پھر وجود میں آئے ہوئے کو پھر سے وجود بخشنے میں کیا دقت ہوگی؟
مگر ان مشرکین کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 57 میں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، آسمان و زمین کو پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کے مقابلے میں بڑی بھاری چیز ہے، لیکن اکثر لوگ ہیں کہ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قیامت کا دن جب آ جائے گا اور ہر ایک سے متعلق اس کے اعمال کے حساب سے فیصلہ ہوگا، اور جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں سے پوچھے گا کہ جب کہ تم اس دوزخ میں آ ہی گئے ہو تو بتلا دو کہ جس دوزخ سے اس کے عذاب سے ہم تمہیں ڈراتے تھے اسے تم نے سچ پایا یا نہیں، یا ابھی بھی تمہیں ہماری اس بات میں شک محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت مشرکین کہیں گے کہ یقیناً میرے رب، آپ نے جس بات سے ہمیں ڈرایا تھا ہم نے اسے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ہم نے آپ کی کہی ہوئی بات کو برحق پایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اب تم اقرار کرو یا نہ کرو، جبکہ تم خود اپنے آپ کو اس سزا میں دیکھ رہے ہو۔ اب اگر انکار کرنا چاہو تو بھی تمہاری اپنی عقل اس بات کی اجازت تمہیں نہیں دے گی۔ بہر دو صورت تمہیں اس عذاب کا مزہ اور سختی اور دردناکی کو سہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے دنیا میں ہماری ہر بات کا انکار کیا، ایمان لانے سے انکار کیا، بتوں کی عبادت سے بچنے کو کہا گیا تو اس سے انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ الغرض تم نے دنیا میں ہر وقت ہمارے حکم کے خلاف کام کیا۔ ان سب اعمال کی سزا آج تمہیں یہاں دی جا رہی ہیں، جو کہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، نہ کہ کسی قسم کا تم پر کوئی ظلم۔ آگے نہ تمہیں کوئی سمجھانے کے لیے آئے گا اور نہ ہی تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی آئے گا، لہذا آپ ساری زندگی اسی عذاب میں سڑتے پڑتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات سے سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔